اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے امر سے مڈل میں پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ اچھا، ایک چیز آج بتا دوں کہ یہ سورہ سجدہ ہے، اس میں سجدہ جو ہے وہ واجب ہے ان سب کے لیے جو سن رہے ہیں، جو میرے پہ بھی آپ پہ بھی۔ تو آج کی جب کلاس ختم ہوگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سجدہ تلاوت کریں گے۔ آیت کی ڈیٹیل ہے، اس میں اگر جایا جائے تو یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو یہ آیت ورڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہے انما، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا قرآن پاک میں کہ بہت ساری جو آیات ہیں نا وہ انما سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس کی جو ریسٹرکٹیو کیا کہ یہ کیوں یہاں پہ انما کا ورڈ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور ہوتا ہے نا کسی کے لیے ایکسکلوسیولی کسی کے لیے کوئی بات کرنا کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یا کسی خاص شخص کی کوئی کریکٹرسٹک ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے لیے، صرف اور صرف کسی خاص بندے کے لیے۔ جو ڈسکرپشن اس کے بعد، مطلب یہ جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف ان کی بات ہو رہی ہے، آگے جن کی بھی بات ہو رہی ہے نا وہ ایکسکلوسیو ہیں، وہ لوگ، ان کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، وہ خاص لوگ۔ یہاں پہ اس میں قصر اس کو کہتے ہیں، ریسٹرکٹ یا کر دینا، یا پھر اس کو کنفائنمنٹ، کسی چیز کو ریسٹرکٹ یا کنفائن کر دینا کہ یہ اسی جگہ پہ یہ آئے گا اور کہیں نہیں آ سکتا۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا اونلی اینڈ سوللی، کہ یہ صرف اور صرف اسی جنرل سٹیٹمنٹ کے لیے ریسٹرکٹ کرنا اگر کسی اسپیسیفک میننگ کے لیے تو ہم سوللی اینڈ اونلی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صرف اور صرف یہی اسی طرح کی کوئی اگر اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے بعد جس کے لیے بھی وہ استعمال ہوگی نا، وہاں پہ انما کا ورڈ آتا ہے۔ اب یہ جو ورڈ ہے انما کے بغیر بھی شروع ہو سکتی تھی، وہ جو کہ ایمان لے کر آئے، لیکن یہاں پہ انما یؤمنو کا ورڈ استعمال ہوا ہے، صرف وہ، اور صرف وہ کہ وہی صرف لوگ جو کہ ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوالٹیز اس آیت میں بیان کی گئی ہیں نا، جو بھی کوالٹیز آگے چل کے آ رہی ہیں، ذکروا خروا سجدا سبحوا، انما یؤمنوا بآیاتنا، یؤمنوا کا مطلب ہے کہ وہ جو کہ ایمان لے کر آئے۔ اب وہ ایکسکلوسیولی کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ذکر بھی کرتے ہیں، وہ خرو بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا کمپلیٹ فیتھ وہ باہر سے نہیں ہے، وہ سارے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ڈسکس جو پچھلی آیات تھیں ان میں ہپوکریٹس، منافقین کے بارے میں، یا پھر جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں ابھی تک بات ہو رہی تھی نا، یہاں پہ اب ٹاپک چینج ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، یا اس کو ایکسکلوسیولی انہی لوگوں کے لیے جو یومن ہیں، جو مومن ہیں، ان کی کریکٹرسٹک بتانے کے لیے شروع کر رہے ہیں شارپلی انما سے، کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو پیچھے میں نے ڈسکس کیا تھا، جو تکبر میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ریجیکٹ کری جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، صرف ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو صرف زبان سے نہیں اقرار کر رہے، بلکہ ان کے ایکشنز جو ہیں نا، ان کا جو اعمال ہیں وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ ان کے اعمال زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہے، ان کے کردار سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں۔ انما سے ایک سننے والے کو بھی فورس کرتی ہے کہ اب جو بات ہونے لگی ہے نا، اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔
کہ جو صحیح والا ایمان ہوگا، کامل ایمان ہوگا، وہ ہر ایک میں تو نہیں نہ پایا جائے گا، وہ انہی خاص لوگوں میں ہوگا کہ جس میں اس کی کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی. مطلب کہ اچھے اعمال ہیں وہ ایک پیکج کی طرح سے مومن کے ساتھ آتے ہیں نا. آپ کی فیتھ کی، آپ کے ایمان کی وہ ایگزسٹنس کے لیے ایک ایسنشل ایویڈنس ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. ایمان کی جو کوالٹی ہے، ایمان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کے وہ یہ آپ سے ڈیزائر کرتی ہے یا آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے اندر یہ والی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ ذکر بھی کریں، آپ سجدہ بھی کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کریں. اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کا ایمان ہی کویسچنیبل ہے. اور آج کل ہم اپنے دیکھیں ارد گرد کتنے زیادہ ہیں جو کہ نام کے مطلب کلمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ان کے کردار میں یا ان کی باکردار مسلمان جن کو کہا جائے کہ وہ نہیں ہے. اینی ویز، مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آیا. مومن کی یہ پہلی کوالٹی ہے کہ وہ اندیکھے پہ ایمان لے کر آیا. وہ چیزیں اس کے پاس، اس کے سامنے نہیں ہیں. اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، غیب میں موجود ہے نا، فرشتوں کے اوپر. مطلب مومن اور وہ شخص ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دیکھیں آپ سب کو سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیات تو کہیں نہ کہیں دماغ میں ہوں گی نا. تو اس میں تھا الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں غیب پہ. غیب میں پھر ساری چیزیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، جن بھی، یوم قیامت بھی، ہم نے اٹھنا ہے اس کے اوپر بھی، اسی کی ان سب چیزوں غیب کے اوپر جو ایمان لے کر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن. اور یوقنون کا ورڈ جو پچھلی ہم آیت میں پڑھ کے آئے تھے، یوقنون وہ ہوتے ہیں کہ جو تو چلے جائیں گے جب ان کو قیامت کے وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد جب ایمان لے کر آئیں گے تو تب تو یقین کوئی بھی کر لے گا. مطلب وہ تو ایک ایسی چیز ہوگی نا کہ آپ نے اس کو پرسنلی ایک چیز کو ایکسپیرینس کر لیا، پرسنل ایکسپیرینس. تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مومن کی. مومن کون ہے؟ اب وہ جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. اب غیب کے اوپر جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ تو پھر ویسے ہی کریں گے نا. اب غیب کے اوپر جو ایمان لے کر آئیں گے ان کے لیے وہ اب کیا کیا کریں گے؟ انما یؤمنوا بآیاتنا اذا ذکروا بها خروا سجدا. اچھا، اب یہاں پہ ذکروا کا جو ورڈ آیا یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان لے کر آئے. ایمان کون لے کر آئے؟ وہ جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کے آئے. غیب میں جتنی بھی جو بھی ہے سب اس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں. بِآیاتنا الذین، اور جب بھی ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں، جب ان کو آیتیں اللہ تعالیٰ اپنی بتاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں. اچھا، خرو کا مطلب فوراً سے گر پڑنا، اور سجدے میں گر پڑنا. یہاں پہ جو خرو کا ورڈ استعمال ہوا ہے، ذکروا کا مطلب جب انہیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے. خرو کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں ہے اور یہ پلورل ورب ہے کہ وہ سب کے سب گر جاتے ہیں. بہا خرو، وہ گر جاتے ہیں. اب گر جانا اور پھر سجدہ، اذا بہا خرو سجدہ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوا ہے کہ وہ گر بھی جاتے ہیں اور پھر وہ سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے یہی والا جو ورڈ ہے نا خرو سجدہ، یہ سورہ مریم میں بھی استعمال ہوا ہے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اللہ تعالیٰ کی آیات الرحمن کی طرف سے جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. بکیا کا مطلب رو پڑتے ہیں اور وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. اسی طرح سورہ یوسف میں بھی آیا ہے کہ جب وہ سارے کے سارے جب آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، بعد میں جب ری یونین ہوا تھا نا سب کا، تو سب نے پروسٹریٹ کیا تھا، سب نے سجدہ کیا تھا، گر پڑے تھے سب، خروا لہ سجدا. اسی طرح سورہ آراف میں بھی ہے وَأَلْقِيَا سَخَّرَةُ السَّاجِدِينَ. پھر اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں بھی ہے آیت نمبر 70 میں، سورہ شورا میں بھی آیا. مطلب یہ والا جو ورڈ ہے نا خرو والا، یہ کافی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خرو کا مطلب ہو گیا کہ فوراً سے نا گر پڑنا، بغیر کسی کویسچن کے یا بغیر کسی دماغ میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آنے کے نا، کہ وہ فوراً سے گر پڑتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک نا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور کے اوپر، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یا اللہ پاک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ واقعہ جو ہے نا پورا سورہ آراف میں آیت نمبر 143 میں موجود ہے. اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو خود سے بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس آیت کو. اس آیت کا ہی میں آپ کو تفسیر بتا رہی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور کے اوپر اپنے اپوائنٹڈ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ
میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اس آیت کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ مطلب اس فارم میں نا، یہ جو ہماری اس وقت انسانی حالت جو ہے، اس وقت جو ہماری باڈی ہے، فزیکل باڈی، اس میں ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ نا سامنے والی جو ماؤنٹین ہے اس کی طرف دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ رہے گی تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے، اگر نہیں تو پھر نہیں دیکھ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو تھی نا وہ ماؤنٹین پہ ڈالی. اب وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا کا پورا جو پہاڑ تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے. اب جب وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر جب وہ ان کو ہوش آیا نا تو وہ فوراً، اس آیت میں بھی ہے خر موسیٰ، فوراً سے انہوں نے سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں ہی ہوں کہ جو پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، کہ جو پہلے ایمان لے کر آئیں، مومنین میں سے اول المومن انا وانا اول المومنین، کہ میں ہوں بے شک جو ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اچھا، اب یہاں پہ وخر موسیٰ صعیقا، یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے، سنگولر فارم میں ہے. وخرا، وہ جو تھے وہ گر پڑے تھے، مطلب فوراً سے وہ گر پڑے. ٹھیک ہے، موسیٰ صعیقا مطلب کہ وہ کسی چیز سے ہوتا ہے نا، تھنڈر اسٹارم یا بجلی کا جھٹکا لگا، یا جو بھی تجلی اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹین کے اوپر اپنی وہ ایک تجلی صرف ڈالی، اور وہ ماؤنٹین، وہ جو پہاڑ تھا وہ برداشت نہیں کر سکا. اب وہ جب برداشت نہیں کر سکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انکانشیس ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ جب کانشیس ہوئے، آئے، جب واپس وہ مطلب ہوش میں آئے، تو پھر وہ فوراً سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے نا، مطلب ایسا نہیں کہ کچھ انہوں نے ٹائم لیا اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں گئے، بلکہ وہ فوراً سے جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، گر پڑے سجدے میں. اس آیت میں، یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ سجدہ کی، اس کے ساتھ کیا اس کی سگنیفیکنس ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی مطلب کہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھیں قریش مکہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، انصار کے سامنے، تو وہ فوراً اس کو ریجیکٹ کر رہے تھے نا، جس بھی وجہ سے کر رہے تھے. وہ ایروگینس تھی، وہ جہالیت تھی، یا اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، ضدی تھے، جو بھی تھی. اس کے اپوزٹ اب اللہ تعالیٰ کوالٹی بیان کر رہے ہیں، کس کی؟ مومنین کی. اب مومنین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آیتیں ہماری بتائی جاتی ہیں نا، ان کو جو ایمان لانے والے ہیں، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً سے بغیر سوچے سمجھے، وہ کوئی سیکنڈ تھاٹ ان کے درمیان دماغ میں نہیں آتی، وہ گر پڑتے ہیں. مطلب کہ وہ امیجیٹلی، کہ فوراً وہ اپنے آپ کو نا سبمٹ کر دیتے ہیں، اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اس میں ذرا سی بھی وہ سیکنڈ تھاٹ یا کوئی بھی، مطلب کل ہم نے پڑھا تھا نا نسیانکم، کہ وہ 3 طرح کی تھی نا نسیان، 3 طرح کی وہ بھول جانا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تینوں طرح سے، مطلب وہ نہ تو بھولتے ہیں، نہ ارادتاً بھولتے ہیں، نہ غیر ارادی طور پہ بھولتے ہیں، نہ شیطان ان کو بھلا پاتا ہے. کسی بھی قسم کی نسیان نہیں آتی ان کے سامنے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے نہ تو دماغ پہ شیطان اس وقت حاوی ہوتا ہے، نہ وہ خود بھولتے ہیں، نہ تو یہ کہ غفلت میں بھول گئے نا، مطلب کہ غیر ارادی طور پہ بھول گئے، نہ ہی ارادتاً بھولتے ہیں، اور نہ ہی شیطان ان کے اوپر اس وقت قابو پا سکتا ہے. بلکہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے. اچھا، ذکر کا جو ورڈ ہے اس کو، یہ اپوزٹ ہے، جیسے ابھی میں نے نسیان کا پوچھا ہے نا آپ سے، اس لیے پوچھا ہے، یہ اس کا اپوزٹ ہے. بھول جانے کا اپوزٹ ہے ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے فارگیٹنگ کا، نسیان کا. اچھا، ٹو مینشن، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ کسی چیز کو مینشن کیا جانا، کسی کے بارے میں بار بار بات کیا جانا، اس کو بھی کہتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ہر وقت ذہن میں خیال رہنا، اس کو بھی کہتے ہیں ذکر یا ذکر یا ذکر. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی ہر وقت اس میں گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. جب ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے مائنڈفل ہونا پڑے گا نا. میں اپنے ایکشنز میں، اپنے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو وہ موجود رکھتے ہیں، تو پھر وہ بولیں گے بھی اس طرح سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کریں گے بھی اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ذکر کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وقت ان کے دل میں وہ مائنڈفل بھی رہتے ہیں، ان کے دل میں ہر وقت خیال بھی رہتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور یہ بالکل اپوزٹ ہے نا فارگیٹنگ کے, تو اسی وجہ سے گر پڑیں گے نا. اگر بھول جائیں گے تو پھر تو نہیں نا, مطلب اگر ارادتاً بھلا دیں گے یا شیطان بھلا دے گا یا خود کبھی بھول گئے اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. اب یہاں پہ جو ہے نا ذکرو ورڈ استعمال ہوا ہے, ذکر کا ورڈ نہیں استعمال ہوا, ذکرو کا ورڈ استعمال ہوا ہے, جس میں ہے یہ پیسیوائز فارم ہے. پیسیوائز کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو, مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ یاد کرتے ہیں, ان کو یاد دلایا جاتا ہے, انہیں یاد دلا, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انہوں نے یاد کیا, یہ سیدھی فارم ہے, ایکٹیو فارم ہے. پیسیوائز ہوتا ہے کہ ان کو یاد کروایا گیا, یا کہ کسی نے ان کو یاد کروایا یا ان کو یاد کروایا گیا. پہلی فارم جو ہوگی ہے نا کہ اس نے یاد کیا, اس کی جو پیسیوائز فارم ہوگی نا کہ اس کو یاد کروایا گیا, وہ تو ہوتا ہے ذکیرہ. اب یہاں پہ جو ورڈ ہے ذکیرو, مطلب یہ اس کی پیسیوائز فارم میں استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ جو پیسیوائز فارم ہے نا, اس کی ایک سگنیفیکنس ہے کہ یہ عربی میں جب بھی کسی پیسیوائز فارم میں کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے نا, تو وہ اس چیز کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے, اس چیز کو بہت اسٹرانگ میننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, کہ اس کی ریپیٹیشن بھی ہوگی, مطلب کہ اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, اس کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے, اور اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا. مطلب ایک چیز جب ان کو یاد دلایا جائے گا تو اس کا کوئی ایک ایفیکٹ ہوگا, ایک کاز ہوگی اس کی, جو کہ ان کے ایکشن میں نظر آئے گی. وہ کیا ہوگا؟ بہا خرو, ان کے وہ گر پڑیں گے. اچھا, اب یہاں پہ اس پیسیوائز فارم میں استعمال جو کیا ہے نا, اس فارم میں یہ کیا ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن جو ہے نا اتنا اسٹرانگلی ایمفیسائز کر رہا ہے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آیات ہیں نا, وہ ان مومنین کے کانشیس کو جگا دیتی ہیں. دیکھیں, جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی اسی کلاس میں کہیں ذکر کیا ہے کہ جو بھی ورڈز اللہ تعالیٰ کے, جو بھی آیات آپ سن پا رہی ہیں, جس کو بھی, وہ ہر ایک آیت جو ہے نا آپ کے دلوں پہ, ہر کسی کے, جتنے بھی جو بھی اس وقت جڑی ہوئی ہیں اور جو کوئی بھی اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں, ان کے مائنڈ کے اوپر, ان کے کانشیس کے اوپر, ان کے دل کے اوپر ہر ایک آیت جو ہے نا وہ مختلف طرح سے ایکٹ کرے گی. اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں, قرآن کے جو الفاظ ہیں نا, وہ پل کرتے ہیں اپنی طرف, کھینچتے ہیں اپنی طرف جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نا ایک تو کاز ہو گیا. کاز کیا تھا؟ بھی آیاتی نا, کہ جب ان کو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ مطلب اس کا ایفیکٹ ہوگا بلیور کے, مومن کے دل کے اوپر. جب اس کے دل کے اوپر ایکٹ ہوگا نا, تو یہاں پہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کر پائیں گے, وہ مطلب اپنے دل کو روک ہی نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے وہ دل کو اپنے روک ہی نہیں پائیں گے. جب روک نہیں پائیں گے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا بتایا گیا ہے. تو جب ان کو وہ پریزنٹ کیا جائے گا وہ روک نہیں پائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا, غفلہ میں پڑا ہوا انسان ہوتا ہے, کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے نا کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں جو بیسٹ آف بلیورز ہیں جو کہ دنیا میں موجود ہیں, جن کے اندر پورا ایمان بھرا ہوا ہے, سچ بھرا ہوا ہے, ان کو جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس غفلت سے نا نکل آتے ہیں. اس غفلت سے جب وہ نکل آتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا اس کا حکم دیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ دیکھیں, یذکرون کا ورڈ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ وہ یاد کرتے ہیں. یذکرون کا مطلب وہ یاد کرتے ہیں اپنے آپ سے. ذکروا کا مطلب کہ ان کو جب یاد دلایا جاتا ہے. اب یہ بہت ایک ویک ہے نا, پیچھے جو ہے یذکرون کا مطلب, اگر یذکرون کا ورڈ استعمال کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انٹائر برڈن یا جو ذکر کا جو برڈن ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی پاور نہیں ہے یہاں پہ, یا قرآن کے بارے میں نہیں ہے. یہاں پہ ذکروا کا مطلب یہ ہے, بتا رہا ہے قرآن کی جو پاور ہے, قرآن کی جو طاقت ہے, اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ جو ہے نا جب بھی کچھ بھی ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے یا کچھ بھی ان کو یاد دلایا جاتا ہے, تو پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی جو پاور ہے, جو طاقت ہے, کہ وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور پھر اس کا اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں, جب بھی انہیں یاد دلایا جاتا ہے,
تو وہ آیات اللہ تعالیٰ کی کرتی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ ان کے دلوں کو بدل دیتی ہیں، ان کے دلوں کو موڑ دیتی ہیں، ان کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کو مجبور کر دیتی ہیں ان سب کاموں کے کرنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا۔ سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 2 میں بھی اسی طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتِهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ اب یہاں پہ نا ایمان والوں کی بڑی ایک خوبصورت بات بتائی گئی ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے جو دل ہے نا اس پہ ڈر جاتے ہیں، وہ ان کے دلوں کے اوپر ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کے رکھی جاتی ہیں تو ان سے جب بھی پڑھی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے رب کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ذکر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ذکر ہوا ہوا ہے، وہاں پہ قرآن کی پاور، قرآن کی الٹیمیٹ جو ہے نا طاقت، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی جو بھی آیات قرآن کی پڑھی جائیں گی، وہ جب بھی انہیں ذکر کیا جائے گا، جب بھی انہیں یاد دلایا جائے گا، تو وہ ان کے دلوں کے اوپر جو غفلت طاری ہوئی ہوگی اس کو فوراً سے مٹا دے گی، وہ غفلہ میں نہیں پڑیں گے۔ آگے فوراً اذا ذکروا بہا، کہ جب بھی انہیں آیات جو ہیں یاد دلائی جائیں گی، بہا خروا، وہ فوراً سے گر پڑیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی آیات دلوں کی حالت کو بدل دیں گی، جب وہ آپ کے ایمان کو زیادہ کر دیں گی، آپ کے ایمان کو مضبوط کر دیں گی، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ فوراً سے گر پڑیں گے نا۔ اسی طرح سے سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو جو کہ بہت مہربان ہے۔ کچھ چیزیں جیسے کہ زادتہم ایمانہم ہے نا، کہ قرآن کی جو آیات ہے نا وہ ایمان والوں کو تو ایمان زیادہ کر دیں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے سورہ فرقان میں آ رہا ہے کہ وہ جو نہیں سجدہ کرنا چاہتے یا جن کو کہا جاتا ہے سجدہ کرو، تو وہ ان کے جو ہے وہ نفرت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ مطلب قرآن میں دونوں کوالٹیز ہیں۔ آپ گمراہی لینا چاہیں گے، جو نفرت کرتے ہیں ان کی نفرت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ مطلب قریش مکہ یا جو کفار تھے یا آج کے بھی جو کفار ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کے دلوں پہ تو تالے لگے ہوئے ہیں اور وہ نہیں سننا چاہتے، نہیں، وہ گونگے بہرے ہیں، وہ سنتے ہیں صرف۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا، مسلمان بھی ہیں، کہ جو تلاوت سنتے تو ہیں لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو دل کی جو آنکھ ہے اس کو کھولنا، یا اس کے اوپر اللہ کرے کہ ہمارے بھی جب آیات پڑھی جائیں تو وہ ہمارے ایمان کو زیادہ کریں، نہ کہ اس کے اپوزٹ ہو۔ اللہم آمین۔ سورہ انفال میں دیکھیں ذکر آیا کہ تلیت آیاتہم زادت ایمانہم، کہ جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان زیادہ کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ سورہ فرقان میں کہ وہ ان کو کہا گیا تو وہ انکریز کر رہی ہیں ان کی نفرت کا۔ اب یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے، ان کو آیات اپنی یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکریز کرتا ہے آپ کے ایمان کو، تازہ کرتا ہے، آپ کے دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نا ایک چین بن گئی، دیکھیں وہ کیا بنی کہ صرف وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے، جب یاد دلایا جاتا ہے، جب پہلے کیا ہے آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے، یاد کریں گے تو ان کا ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو وہ سجدہ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنے آپ میں سے ایسے ہوں گے کہ جو جیسے جیسے سفر اپنا بڑھاتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنا سفر طے کرتے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، تو کتنے زیادہ آپ میں سے ہوں گے جن کا ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا کہ ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے وہ ڈیلی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا جیسے جیسے وہ تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ایمان پہلے سے اپنے اندر ایک چینج فیل کر رہے ہیں۔ اب وہ جو چینج ہے، اس چینج کی وجہ سے ان کا دل لگ رہا ہے عبادت کرنے میں، ان کا دل لگ رہا ہے نماز پڑھنے میں، ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھنی ہے۔ پہلے اگر وہ بھول بھی جاتے ہوں، پہلے اگر وہ 5 وقت کی پوری نہ بھی پڑھ پاتے ہوں، لیکن اب اللہ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کچھ ان کے دل کی حالت تو بدلی ہوگی نا کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہوں گے ساری کی ساری ٹائم پہ، یا کوئی بھی ایسی چیز یا ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ کر پا رہے ہوں گے پورے ٹائم پہ۔
اب یہاں پہ سجدہ سجدے میں پھر اس کے بعد ذکر ہے خرو گر پڑتے ہیں. اب دیکھیں جیسے جیسے آپ کو وہ تلاوت پڑھائی جائے, جیسے جیسے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھی جائیں گی, جیسے جیسے آپ اس کے اوپر پونڈر کریں گے, جیسے جیسے آپ اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں گے, وہ ریمائنڈر ہی ہے نا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. اب اس سے کیا ہوگا, ایمان انکریز ہوگا. جب ایمان بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بغیر سوچے سمجھے آپ سجدے میں گر پڑیں گے, پھر سجدہ کریں گے سجدہ. اچھا اب ہے وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. سبح کا مطلب یہ ہوتا ہے, ویسے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کے اوپر کسی فلوئڈ میڈیم میں نا تیراکی کرنا, سوئم کرنا. اب اس کے کانسیپچول میننگ یہ ہے کہ اگر فزیکل آئیڈیا اس کا دیکھ لیا جائے, سوئمنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سوئم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ناپاکی سے ان چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبح جب آپ سبحو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ برائی سے کسی چیز سے بہت دور ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے نا وہ پاسٹ ٹینس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر رہے تھے یا انہوں نے کیا. حمد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی, اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو کہتے ہیں حمد. اب یہاں پہ جو با کا استعمال ہوا ہے نا, پروپوزیشن با بھی حمدی, وہ بہت کروشل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اپنے رب کی, کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جانا. با جو ہے شروع میں, اس کے ساتھ, اس کے لیے. وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. قرآن کی یہ جو کنسٹرکشن ہے نا, با اور یہاں پہ ربہم, با کے ساتھ یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے, اس کو اوپر جو تدبر کیا ہمارے جو علماء کرام ہیں, انہوں نے اس کے سیورل ایکسپلینیشنز دیں کہ یہاں پہ یہ کیوں آیا, با کیوں آیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کو اکیلا نہیں چھوڑا نا, سبحان اللہ و بحمدہ, کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے نا پیار میں اور او میں کہ کیا سبحان اللہ, کہ کیا اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت. ورڈ کی ڈیٹیل جو ہے نا, میں ایک اس کے اوپر ایک پورا ایک لیکچر بنتا ہے اس خالی ایک ورڈ کے اوپر, تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد یا تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحو کرتے ہیں بحمدی یا سبحان اللہ و بحمدی کیوں کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں بلکہ اس وجہ سے کریں کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. مطلب دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, ایویں تعریف کر دی کہ ابھی چاپلوسی کے لیے, مکھن لگانے کے لیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیزرو کرتا ہے, مطلب اس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ میں دیکھیں کتنی کوالٹیز ہیں, اس کی بیوٹی, اس کی خوبصورتی, اس کی ہمیں رحمت اپنے ارد گرد کتنی آیات میں نظر آتی ہے. تو ہمارے منہ سے اچانک سے نکل جاتا ہے جب ہم کوئی خوبصورت سی چیز دیکھیں, سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ او میں, وہ اس میں اچانک سے آپ کے زبان سے نکل جاتا ہے. تو وہ یہ جو ہے نا, پہلی یہ کہ آپ اس کے کامن جو انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کرتے, آپ اس کو حمد کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گلوریفائی کے ساتھ. دوسری یہ کہ جیسے کاز ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. تو یہ کوئی روبوٹک قسم کا رسپانس نہیں ہے, یہ ہمارے اندر, دلوں کے اندر کیونکہ فیل ہوتا ہے ہمیں, تو ہم اس کی رسپانس میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, کتنے خوبصورت ہیں, کتنے رحیم ہیں, رزاق ہیں, کس طرح سے چونٹی کو پتھر میں, پرندوں کو ہوا میں, اور ہم انسانوں کو ہر وقت بے شک ہم سرکشی کریں, جو کچھ بھی کریں ہماری, دیکھیں ہم اگر کوئی نافرمانی کر بھی لیں, کوئی گناہ کر بھی لیں, تو اس وقت ہماری کوئی سانسیں رک تو نہیں جاتی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے. جو کافر اس وقت موجود ہیں, جو ظلم ڈھا رہے ہیں, جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, ان کے بھی رزق تو نہیں نہ روکا اللہ تعالیٰ نے. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی ہم نہیں سمجھ سکتے نا, ہماری انسانی عقل تو وہاں تک نہیں جا سکتی. تو اس میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, تو اس کے ساتھ آپ حمد کو جوڑ دیتے ہیں, با کو جوڑ دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے استعانہ میں استعمال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ, جیسے ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے سب سے پاورفل ریمیمبرنس کا ذکر سب سے پاورفل ذکر ہے, اور میزان میں نا یہ بہت زیادہ قیامت کے دن بھاری ہوگا. تو اگر کوئی جیسے ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں,
جب ہم جاتے ہیں رکوع میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں. تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ربہم اپنے رب کی. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پہلے سجدہ کا ذکر آیا وہ آ گیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی آیات آپ دل کے اوپر جب اثر کرتی ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اب نیکسٹ آ گیا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تسبیح کرتے ہیں وہ حمد کے ساتھ، کہ صرف وہ فزیکل ایکنالجمنٹ نہیں ہے، فزیکلی وہ صرف سجدے میں نہیں گرتے بلکہ اس کو اسپریچولی بھی اپنے ایکشنز کے ساتھ بھی پرفارم کر کے بتاتے ہیں، حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور تسبیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی تسبیح اور حمد کے لائق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی جب ڈکلیئر کرتے ہیں نا پرفیکشن کو، تو وہ صرف اور صرف ان کی تعریف سے نہیں ہوتا، مطلب وہ صرف وربل نہیں ہوتا، صرف زبان سے ادا کرنے والے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی باڈی، جتنے بھی جسم کے آرگنز ہیں نا وہ سب کے سب اس میں وربل ایکو نہیں ہے، صرف آپ نے زبان سے کلمات ادا نہیں کیا بلکہ وہ ہیوملٹی میں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور پھر کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے وہ کہ عبادت کا، وہ کون سا ہوتا ہے کہ ان کا دل وہ بھی، جسم بھی، زبان بھی، مطلب وہ سب کے سب کمبائن ہو کے وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں شریعت میں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بالکل بھی ذرا سی بھی تکبر نہیں کرتے. اچھا، اب کبر کا ورڈ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو سگنیفیکنس سمجھنا شروع کر دیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیں. اچھا، ایک چیز جو بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچا کے رکھے، وہ یہ کہ شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ دو طرح سے وہ اٹیک کرتا ہے. وہ ایک تو یہ کرتا ہے کہ ساری زندگی تم نے نماز نہیں پڑھی، اب تمہیں یاد آئی ہے، یہ ساری زندگی تو تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتی رہی ہو، اب تم جو ہے وہ 4 جو ہے وہ تم نے آیتیں پڑھ لیں یا 4 تم نے نمازیں پڑھ لیں یا 5 وقت کی تم نماز پڑھ لیں، تم سمجھتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. مطلب ایک تو وہ آپ کے اندر نا انتہائی مایوسی ڈال دے گا کہ تم تو بس لاسٹ کاز ہے، تمہارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اگر تو وہ یہ نہیں ڈالتا نا، اگر آپ پھر بھی ڈھائی سے لگے رہتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دوسرا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، تم تو بڑی ٹاپ کی چیز ہو، تم نے تو بڑا کام کر دیا، دیکھو باقی سارے سو رہے ہیں، تم اٹھی ہوئی ہو، باقی سب غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں. مطلب یہ ایک واقعہ بھی ہے، مجھے اب پورا یاد نہیں آ رہا، کہ اس میں وہ شخص اٹھتا ہے، اٹھ کے نا کہتا ہے کہ یا دیکھیں اللہ پاک ساری دنیا سو رہی ہے، میں جاگ رہا ہوں، اور یہ وہ اس طرح سے نا وہ شکوے کرنے لگ جاتا ہے. تو پھر آواز آتی ہے کہ غیب سے، اس سے اچھا تھا تو تم بھی سوئے رہتے بھئی، تم جو شکوہ کر رہے ہو دوسروں کا، تم اپنی بات کرو. تو اپنی بات کی بجائے دوسروں کو لے کے بیٹھ جانا کہ فلاں نہ جو ہے ٹمکانا، وہ پڑھ نہیں رہا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ ذکر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہے. ایک وہ آپ کو مایوسی میں مبتلا کر دے گا کہ تمہارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، تمہیں تو معافی مل ہی نہیں سکتی. دوسرا جو اس کا وار کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے، وہ کبر ڈال دیتا ہے کہ بھئی تم بہت عظیم ہو، تم دیکھو تم نے یہ کام کیے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم یہ بھی کر رہی ہو، تم وہ بھی کر رہی ہو، تم قرآن، تم نے سورہ ملک بھی یاد کر لی، پھر تم نے یہ بھی یاد کر لی، اب تم یہ والی صورت بھی یاد کر رہی ہو، واہ تو کیا بات ہے، کیا کمال کی بات ہے. تو اگر مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سرسوں کا ایک دانہ، ایک بیج، وہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اتنا سا بھی کبر ہوگا نا کسی انسان کے اندر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس سے، کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو وہ کبر نہیں کرتے. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو مومن ہوتے ہیں. کیوں وہ کبر نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنی انسگنیفیکینس کا ان کو اندازہ رہتا ہے. جب بھی آپ کے اندر یہ کبر آنے لگے نا تو کہتے ہیں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عمر دی ہے اور اس کی نیکیاں میرے سے کتنی زیادہ ہیں. اور پھر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور اس کو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس کو دیکھ کے یہ سوچو کہ یہ کتنا چھوٹا ہے مجھ سے، اس کے گناہ میرے سے کتنے کم ہوں گے.
اور جب بھی آپ نے فزیکل چیزوں میں دیکھنا ہو نا، فزیکل دنیاوی جو آسائشیں، آرام، جو دنیا کی جتنی بھی لگژریز اور جتنی بھی سامان ہیں، تو اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنوں سے بہتر بنایا تاکہ تمہارے اندر کبر نہ آئے. اور جب علم اور فہم اور قرآن کا تدبر اور قرآن کی کوئی بھی نصیحت یا قرآن سے ریلیٹڈ یا ذکر سے ریلیٹڈ یا اپنا رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں جب دیکھو تو اپنے سے اوپر علماء، اسکالر کتنے اس وقت. میں کل جب تراویح کے لیے گئی تو منان سے چھوٹا بچہ تھا جس نے نا تراویح کروائی ہے، اور میں مطلب اس کی آواز کتنی خوبصورت، اور مطلب اس نے پوری تراویح کمپلیٹ کروائی، پوری نماز اس نے کمپلیٹ کروائی، بعد میں دعا بھی کروائی. اور میں اتنی مطلب میں اتنے بڑے بڑے ہم اتنے، مجھے یقین کریں مطلب میں عجیب ہی حالت تھی میری. میں نے کہا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو کتنا زیادہ علم، کتنا زیادہ مطلب اس نے حفظ بھی کر لیا، اس کو سمجھ، مطلب وہ امامت کروا رہا ہے. تو دیکھیں اتنی سی عمر میں 8 سال کی 7 سال کا بچہ تھا، 10 سال سے چھوٹا ہی تھا. تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مطلب کتنا اس کا رینک اللہ تعالیٰ کے آگے ہوگا. اچھا واپس آتے ہیں کبر پہ. کبر کا جو فرسٹ فارم ہے وہ کبورا ہوگا. سمپل سٹیٹ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ گریٹ ہے. کبرا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے نا اللہ اکبر، کہ کوئی کسی کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ عظیم ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ تکبیر والا، اللہ سب سے عظیم ہے. پھر تکبر آتا ہے. تکبر جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شو کرے کہ جی میں بہت عظیم ہوں، یا میں بڑی کوئی چیز ہوں، یا میں بڑی حسین ہوں، یا میں بہت کچھ بھی ہوں. پھر استکبر آتا ہے. استکبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ تکبر شو کرنا، کہ کسی کو شو کرنا، کہ آپ آؤٹ ورڈلی شو کر لیں کہ جی آپ بڑی کوئی چیز ہے. استکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر سمجھنا کہ میں بہت کچھ ہوں. انٹرنلی آپ نے اس سپیریورٹی کو نہ صرف انٹرنلائز کر لیا ہے اپنے اندر، بلکہ اس کو آپ نے کلیم بھی کر دیا کہ میں ہی سپیریئر ہوں، سب سے، میں سب سے اعلیٰ ہوں. اب جیسے کہ استغفار ہوتا ہے نا کہ آپ دل سے اپنے اندر اس چیز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں کہ میں اپنے اندر سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریسائز جو ایک ڈیفینیشن دی ہے نا کبر کی، تو جب انہوں نے بتایا نا، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کیا کہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی اگر ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہوگا نا تو وہ نہیں جائے گا جنت میں. تو ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے تو اپنے یہ جوتے اور کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت پہننا یہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو کیا یہ بھی کبر میں آتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایروگنس کا یا کبر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سچائی کو جھٹلا دیا اور آپ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ لوگ حقیر ہیں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں نے کچھ پڑھ لیا یا میں نے کچھ کر لیا تو میں بہت عظیم ہو گئی ہوں. نہیں، یہ والی جو فیلنگ ہے نا یہ کبر میں، یہ استکبر میں آتی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کس سے کیا؟ انما یؤمنون، کہ وہ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں غیب پہ. اینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم بیچ والی ساری جو ہے نا اس کی کوالٹیز کو اگنور کر دیں نا، کہ وہ ذکر بھی جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، وہ اس کو سب کو چھوڑ دیں. اس پہ غور کریں کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انما یؤمنون، کہ وہ سب لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. وہم لا یستکبرون، جو ایمان لے کر آتے ہیں نا غیب کے اندر، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان کے اندر تکبر ہو، ان کے اندر کبر ہو. یہ ایمان والوں کی یا مومن کی نشانی ہے. کریں گے وہ سب کچھ، ذکر بھی کریں گے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کریں گے، سب کچھ بیان کریں گے، لیکن کبر نہیں کریں گے. جو دیکھیں جو کبر کرے گا، سب سے پہلی چیز جس کے اندر تکبر ہوگا وہ تو مومن ہی نہیں ہوگا، وہ ایمان ہی نہیں لائے گا. کتنے لوگ تھے جو یہود تھے، نصارہ تھے، جو قریش مکہ تھے، جتنے بھی چیز تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ کس وجہ سے؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے نا. تو وہ تو ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے. تو جو ایروگنٹ ہوگا، جو کہ تکبر میں ہوگا، وہ
جب وہ تکبر میں ہوگا، ایمان ہی نہیں لائے گا، تو وہ کہاں کرے گا پھر؟ وہ تو سجدہ بھی نہیں کرے گا اپنے کبر کی وجہ سے. کیونکہ وہ دیکھیں سر جو ہے وہ آپ کے جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے نا. وہ کیسے آپ جھکائیں گے پھر؟ کیسے زمین پہ اس کو لے کر آئیں گے؟ اپنے کبر کی وجہ سے نہیں لے کر آئیں گے نا. اور پھر جب ان کے اندر کبر ہوگا تو ان کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے نا. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کریں گے؟ وہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر نہیں بیان کریں گے، کیونکہ ان کی زبانیں اتنی ہیوی، اتنی زیادہ بھاری ہو جائیں گی کہ وہ نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کبر ہوگا نا وہ اتنا اہم ہے کہ وہ آپ کو سبمٹ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے روکے گا. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا اپنی ول کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا. تو آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے ہی نہیں کریں گے جب آپ کے اندر کبر ہوگا. آپ کیسے کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. اب اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ کبر کیا تھا نا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، اینجلز کو حکم دیا، اینجلز تو گر پڑے، فرشتے سارے کے سارے گر پڑے سجدے میں سوائے ابلیس کے. اور یہ ہم نے وہ پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کی تفسیر میں. اب وہ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا جی مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ کیسے اعلیٰ ہو گیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ اب ابلیس کی لاجک کیا تھی؟ اس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا آدم کے ساتھ. اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا. اس نے کہا میں زیادہ بڑا ہوں یا میں بہتر ہوں. اب میں جب آپ کے اندر آ جاتی ہے نا تو پھر وہ سب کام بگاڑ دیتی ہے. اور یہ جو سفر ہے نا ہمارا، جو ہم نے شروع کیا ہے، اس سفر میں نا اللہ تعالیٰ کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو آپ کے اندر ہے. جتنا آپ قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے جائیں گے نا، اتنا آپ اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے. جتنا آپ اپنے آپ کو پہچانتے جائیں گے اتنا آپ کو رب ملتا جائے گا. جو کوالٹیز ہیں ایمان والوں کی یا مومنین کی، وہ یہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی کبر نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. کہ ٹرو بلیورز ہی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دلوں کو بچا کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس سے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. اس آیت سے متعلق اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں.